یہ ہے کہ آپ وہاں امت مسلمہ کو اس بات کے لیے آمادہ کریں کہ وہ آزاد معیشت اختیار کریں، آزاد معیشت اختیار کریں، خوب تعلیم حاصل کریں اور اس کے بعد اپنا کاروبار کریں، چاہے وہ چنے بیچنا کیوں نہ ہو۔ چنے، سڑک کے کنارے بیٹھ کے چنے بیچیے، سموسے تل تل کر وہ بیچیے، آپ اس سے زیادہ کما لیں گے، کیونکہ ان امپلائمنٹ تو ان کے پاس بھی ہے بہت زیادہ۔ اپنے بچوں کو ہائیلی ایجوکیٹ کروانے کے بعد یہ کام کروانا ہے آپ کو۔ میں چوتھی بات آپ سے کہہ دی میں نے، تعلیم کے معاملے میں ہم وہاں کی سب سے الٹریٹ آبادی بن کے رہ گئے۔ آج سے کچھ سالوں پہلے کا مرلی منوہر جوشی جو RSS کے بڑے اسپوک پرسن ہیں، میتھمیٹکس کے PhD ہیں اور جو ان کے پاس بہت معتبر قرار دیے جاتے ہیں، مرلی منوہر جوشی کا یہ اسٹیٹمنٹ آپ نے پڑھا ہوگا کہ اس نے کہا کہ بھئی ہم مسلمانوں کو کیسے سمجھائیں کہ تم پڑھو، ہم ان کو ان کے رسول محمد کی وہ بات سنانا چاہتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم کہ ہم نے تو سنا کہ تمہارے پاس حدیث ہے وہ کہ چین جاؤ، اگر تم کو علم حاصل کرنا ہو اس کے لیے چین جانا پڑے، چین جاؤ۔ وہ لوگ کہہ رہے ہیں، ہماری توجہ نہیں ہے اس طرح۔ ماس کاپنگ کر رہے ہیں، وہ بھی کرتے ہیں ماس کاپنگ، ہمارے بچے ہی ماس کاپنگ کر رہے ہیں۔ ہمارے جو ادارے ہیں وہ صرف کاپنگ سینٹرز ہیں، سلیبس ختم نہیں ہوتے ہیں۔ یہ آپ کو اس پہ غور کرنا ہوگا۔ آپ کو، آپ ہندوستان سے یہاں آ کے قطر میں بیٹھ گئے تو یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ کل قیامت کے دن پوچھنا ہو آپ سے، اس لیے کہ آپ کا تعلق جس ملک سے ہے اور وہاں جو امت مسلمہ کے افراد بستے ہیں، آپ کو ان کے مسائل میں دلچسپی لینی ہوگی، دلچسپی آپ کو لینی ہوگی۔ اور اگر آپ نے دلچسپی نہیں لی تو ظاہر ہے کل قیامت کے دن آپ سے اس بات کی پوچھ ہوگی۔ حضور نے فرمایا کہ وہ ہم میں سے نہیں جس کو مسلمانوں کے مسائل سے دلچسپی نہ ہو۔ میں آپ کو آخر میں ایک بہت اہم پیسے سنانا چاہتا ہوں۔ ڈاکٹر مراد ویلفریڈ ہافمین، اگر نام نہیں سنا ہوگا تو آپ پڑھیے اس پر، یہ جرمن اسکالر ہیں، ماہر قانون، نیٹو کے ڈائریکٹر فار انفارمیشن رہ چکے ہیں۔ اپنے ایک لیکچر میں جو بہت مشہور ہوا وہ اسلام اینڈ فیوچر آف دی ورلڈ، چھوٹا سا کتابچہ آپ پاس ہوگا میرا خیال ہے، اسلام اینڈ فیوچر آف دی ورلڈ، اسلام دی الٹرنیٹیو، اس پر انہوں نے ایک کتاب لکھی ہے، اس کا میں آپ کو صرف ایک پیسے سنانا چاہتا ہوں، غور سے سنیے۔ بٹ ٹوڈے unbelievably، چاہے آپ ناقابل یقین، there is not a single country on this globe in which one does not find active Muslims۔ وہ کہتا ہے کہ پورے گلوب میں ایک بھی کنٹری ایسا نہیں ہے جہاں ایکٹیو مسلمز نہیں ہیں، فرام کوریا ٹو کولمبیا، فرام آئس لینڈ ٹو نیوزی لینڈ، فرام آئس لینڈ ٹو نیوزی لینڈ، مسلمز only 1/7 of mankind 100 years ago۔ سارے انسانوں کی آبادی میں 100 سال پہلے مسلمان 1/7 okay now make up 1/5 of the world population۔
मुसलमानों की पॉपुलेशन इतनी बढ़ गई, there are now representative mosques in places like London, Paris, Rome, Vienna, Lisbon, Zagreb, New York and Los Angeles. वो कह रहे हैं कि मुसलमानों की मस्जिदें, उनकी रिप्रेजेंटेटिव्स आज लंदन में, पेरिस में, रोम में, वियना में, लिस्बन में, जागरेब में, न्यूयॉर्क में और लॉस एंजलिस में देखने को मिलती हैं. यू कैन नॉट ओपन अ न्यूज़पेपर और टर्न ऑन अ टीवी प्रोग्राम टुडे विदाउट रनिंग इनटू इस्लामिक इश्यूज. वो कह रहे हैं कि आज आप कोई टीवी चैनल खोलें या अखबार देखें तो आप अखबार में देखना लाजिम है कोई ना कोई आपको इस्लाम के ताल्लुक से इश्यूज. नाउ एंड नाउ ओनली द वेल्थ ऑफ क्लासिकल इस्लामिक लिटरेचर इज अवेलेबल इन ऑल मेजर यूरोपियन लैंग्वेज. क्या बात कही थी देखिए उसने कहा कि नाउ एंड नाउ ओनली, सिर्फ अब ही द वेल्थ ऑफ क्लासिकल इस्लामिक लिटरेचर, जो इस्लाम का जो बुनियादी लिटरेचर है वो आज यूरोप की तमाम जबानों में अवेलेबल है. द कुरान हैज बिकम द मोस्ट फ्रीक्वेंटली ट्रांसलेटेड and most often recited book on earth. कुरान एक ऐसी किताब आज बन गया है कि जिसका सबसे ज्यादा ट्रांसलेशन हो रहा है और जिसको सबसे ज्यादा इस जमीन पर पढ़ा जा रहा है. ये मुराद हॉफमैन जिन्होंने इस्लाम कबूल किया, बहुत बड़े फिजिसिस्ट हैं, न्यूक्लियर फिजिक्स से बड़ा काम है इनका और जर्मन है. उन्होंने ये बात लिखी. मैंने आपको ये बात क्यों सुनाई? मैंने आपको ये बात इसलिए सुनाई कि पहले भी इस्लाम को मुशरिकीन की सफ़ों में से खालिद इब्न वलीद, अमर बिन आस, इकरिमा बिन अबी जहल उन्हीं की सफ़ों में से निकल कर आए. आज भी उन्हीं की सफ़ों में से मालकम एक्स, लियोपोल्ड मोहम्मद असद, मरियम जमीला, डॉक्टर हाफमैन मुराद जिनका मैंने आपको सुनाया भी, ये उन्हीं की सफ़ों में से निकल कर आ रहे हैं. ये पूरा प्रोसेस जारी है. आज आपको मुखालिफिन की सफ़ों में से निकल कर मुसलमान आ रहे हैं. कुछ बैद नहीं कि हमारे मुल्क में भी आरएसएस, बजरंग दल, बीजेपी और शिवसेना की सफ़ों में से आपको इंसान मुसलमान मिलेंगे. आपको पुरुम्मीद रहिए, मायूस न होइए, न हो न उम्मीद, न उम्मीदी ज़वाले इल्म इरफान. उम्मीद मर्द मोमिन है खुदा के राजदानों में. बहुत पुरुम्मीद रहिए और पूरी हिम्मत से काम कीजिए और जो काम कर रहे हैं उनको सपोर्ट कीजिए. बेहिस मत रहिए. मैंने बहुत तफसील से आपसे कहा कि पोल्ट्री फार्म की मुर्गियों की तरह जिंदगी मत गुजारिए कि बस अपने इसमें खुश हैं, मस्त मगन, खा रहे हैं, पी रहे हैं, हॉट बर्गर, हॉट डॉग वाबू में दबा हुआ है, पेप्सी की शीशी चढ़ी हुई है. ऐसा मत जिंदगी गुजारिए. एक्टिव लाइफ गुजारिए ताकि आप अल्लाह की हुजूर जस्टिफाई कर सकें. एक आखिरी बात कहकर अपनी बात को ख़त्म करता हूँ. वो ये, आज आप किसी भी मिडल ईस्ट कंट्री में जाएं, कतर जहाँ आप हैं, मैं तो यहाँ मुस्तकिल घूम ही रहा हूँ क्योंकि ये सब लोग चले जाते हैं ऑफिस में, मैं एक एक दो दो को पकड़ के फिरता रहता हूँ चारों तरफ. शाम में आप लोग फिर जमा हो जाते हैं, फिर तकरीरें कर दूँगा, कल चल जाऊँगा. तो मैं ये देखा यहाँ एक बड़ी तादाद गैर मुस्लिमों की, दुबई में, अबू धाबी में, कतर में, कुवैत में, उनके इंजीनियर्स, उनके डॉक्टर्स, उनके एडमिनिस्ट्रेटर्स, उनके टेक्नोक्रेट्स आज यहाँ मौजूद हैं.
ان کے بڑے بڑے بزنس مین. لوگوں نے کہا ڈاکٹر صاحب وہ ایسے بزنس مین ہیں کہ صبح جاتے ہیں شام میں واپس آ جاتے ہیں. گھر آنگن بنا لیا انہوں نے. آپ دیکھیے یہ سب کو دیکھنے کے بعد ہم سوچتے ہوئے ہمارے مسلمان نوجوان بہت کم نظر آتے ہیں. روتے ہیں ہم کہ بھئی وہ یہ اس کی بایو ڈیٹا کو آگے بڑھاتے نہیں ہیں, یہ نہیں کرتے ہیں, وہ نہیں کرتے. صرف رونے سے کام نہیں چلے گا. آپ کو بہت بنیادی اسٹیپس لینے پڑیں گے. آپ کو کھیپ کی کھیپ ٹیکنوکریٹس کی تیار کرنی ہوگی. آپ کو ہر فیلڈ کے ماہرین کی کھیپ نوجوان نسل آپ کو یہاں پہنچانی ہوگی. ورنہ آپ یہاں صرف گٹریں صاف کرنے چلی, گٹریں نہیں رہی, کم از کم جو کچرے کی جو گاڑیاں ہیں اسی پر آپ لوگ آ کے رک جائیں گے. ہر جگہ وہ ریپلیس کر دیں گے آپ کو. تو بہت جنگی پیمانے پر آپ کو یہ کام کرنا ہوگا. آپ کو کہ کس طرح سے آپ اس چینج میں ہم آگے بڑھ کر کس طرح لوگوں کو پروموٹ کریں. آج آر ایس ایس نے ہندوستان میں ایک طرف تو نفرت کا زہر پھیلا دیا جس سے آپ واقف ہیں, لیکن آپ کو یہ بات بھی ماننی پڑے گی کہ آر ایس ایس نے پورے ہندوستان میں تعلیم گاہوں کا جال پھیلا دیا. چھوٹے چھوٹے گاؤں میں جا کے دیکھیے تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ چھوٹے چھوٹے گاؤں میں مدرسے چل رہے ہیں اور لوگ بیٹھ کے اس میں کام میں لگے ہوئے ہیں. آپ سوچئے کہ آپ اس سلسلے میں کیا کنٹریبیوٹ کر سکتے ہیں. آپ وہ کنٹریبیوٹ کیجیے. میں نے ابھی بہنوں سے یہ کہا کہ آپ سونا خریدنا بند کر دیجیے, اپنے اوپر پیسہ خرچ کرنا بند کر دیجیے, اپنے اخراجات میں کمی لائیے, کیونکہ آپ کا تعلق ہے غریب قوم سے. میجورٹی آپ کی وہ کچرے کے ڈھیر پر زندگی گزار رہی ہے. بے حس نہ رہیے, پیسہ خرچ کیجیے, آپ لوگوں کو اڈاپٹ کیجیے, نوجوانوں کو اڈاپٹ کیجیے کہ تم یہ پڑھو, ہم تمہاری فیس داخل کریں گے. راست ان کو فیس دیجیے اور تعمیرات میں پیسہ کم خرچ کیجیے. میرا بہت دل دکھتا ہے جہاں جب میں اتنی اونچی اونچی عمارتیں دیکھتا ہوں, کتنا پیسہ خرچ ہو رہا ہے, کتنا پیسہ, اس سے مل رہا کیا ہے ان کو. تب ہم کیا کرتے ہیں, ان پہ تنقید کرتے بیٹھتے ہیں اور خود وہاں بھی پیسہ خرچ کر رہے ہیں. ہم خود اپنے اوپر چیک لگائیں. مجھے بڑی خوشی ہے کہ آپ نے یہاں میری باتوں کو اتنی توجہ سے سماعت فرمایا. کوئی بات اگر رہ گئی ہو تو آپ سوالات و جوابات سے پوچھ سکتے ہیں. وآخر دعوانا الحمدللہ.